بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مبارک آتے ہیں، اپنے شاگرد کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جواب دینے والے نے کہا وہ تو جیل میں ہے۔ کہا وہ تو بہت لائق میرا شاگرد تھا، جیل میں کیسے چلا گیا؟ کہا بس حالات بنے، قرض آ گیا، قرض کی ادائیگی نہیں کر سکا اور لوگ صبر نہیں کر سکے، انہوں نے جیل کروا دی۔ کہا کیسے نکل سکتا؟ کہا قرض ادا کر دے۔ مال دیا کہ جاؤ قرض ادا کرو، قرض ادا کیا اور وہ جیل سے باہر آیا، خود آگے دعوت کے لیے اگلے شہر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا آپ کے استاد آئے تھے، تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو شاگرد کہتا کہاں ہے وہ؟ کہا وہ تو فلاں شہر چلے گئے۔ پیچھے پہنچا، کہا بیٹا تم کہاں تھے؟ میں جیل میں تھا، قصہ سنایا۔ اچھا تو پھر کیسے جیل سے نکلے؟ کہا کسی نے قرض ادا کر دیا۔ کہتے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کا شکر کرو جس کی توفیق سے تیرا قرض اتارنے والے نے قرض اتارا، پھر اس کی بخشش کی دعا کرنا۔ نہیں بتایا کہ کس نے یہ کام کیا۔ جب عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فوت ہوئے، اس شخص نے کہا جانتے ہو وہ قرض کس نے ادا کیا؟ عبداللہ ابن المبارک نے کیا۔ اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس کو باغ کا مالی بنایا گیا۔ باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ باغ کی سیر کرنے آتا ہے، کہتا ہے پھل لے کے آؤ۔ انہوں نے انار کے پھل توڑے سامنے رکھے۔ باغ کا مالک پریشان ہوا، کہتا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا پھل میٹھا ہوتا ہے، آپ یہ ترش لے کے آ گئے؟ کہا آپ نے مجھے مالی رکھا تھا، پھل چیک کرنے والا بنا کے نہیں رکھا تھا۔ میں نے جب سے آیا ہوں ایک مرتبہ بھی پھل توڑا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی۔ ساتھیوں سے تحقیق بھی کہا ایسا ہی ہے۔ بلایا، متاثر ہوا، کہتا ہے میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ تو عبداللہ ابن المبارک کے باپ نے کہا اما الیہود فیزوجون للمال، یہودی مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والعرب یزوجون للنسب، اور عرب جو ہیں وہ حسب نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والمؤمنون یزوجون للتقوى، اور مومنوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے جہاں تقوی ہوگا وہاں شادی ہوگی۔ کہا پھر میں نے آج تک اتنا متقی انسان نہیں دیکھا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ چند پھلوں کو چھوڑا عبداللہ بن مبارک کے باپ نے، کیا قیمت ہے؟ آج اللہ کی قسم آنسو نکل آتے ہیں بسا اوقات۔ سوکھے ہوئے گنے کو توڑنے کے لیے 50 سالہ لوگ جو ہیں وہ ٹرالے کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں۔ شرمندگی دیکھتے وقت ہوتی ہے، اس قدر انسان کچے دل والا بھوکا انسان ہو گیا ہے، اس کو سوچ نہیں ہے کہ یہ بھی چوری ہے، اس چوری کا بھی قیامت کو حساب ہوگا۔ اللہ ذوالجلال نے دیکھے چند پھل کتنے کو اس نے کھا لینے تھے، چھوڑ دیا۔ اللہ ذوالجلال نے اس باغ کا بھی مالک بنایا، بلکہ باغ کے مالک کی بیٹی کا بھی مالک کس طرح بنایا، اس کا خامن بنا دیا۔ اور عبداللہ بن مبارک اسی کے بیٹے۔ عبداللہ بن مبارک میدان جہاد میں ہیں، رومیوں میں سے ایک بہادر نکلا، مسلمانوں سے نکلا، مسلمان شہید ہو گیا، پھر دوسرا آیا، مبارزت ہوئی، مسلمان شہید ہو گیا، پھر تیسرا آیا، مسلمان شہید ہو گیا۔ آگے بڑھا ایک شخص جس کا منہ لپیٹا ہوا ہے، اس نے جاتے ہی رومی کے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمانوں کے اندر جوش آیا، خوش ہوئے، لیکن رومیوں نے جب دیکھا کہ چہرہ لپیٹا ہوا ہے تو کہتے آپس میں اب خیر نہیں، لگتا ہے فرشتے اتر آئے ہیں۔ ادھر سے دوڑ کے عمر پہنچتا ہے، کہتا یہ ہے کون جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں برکت دی ہے؟ غور سے دیکھ کے خوش ہو کے کہتا اوہ عبداللہ ابن المبارک، یہ تو عبداللہ بن مبارک ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے رونا شروع کر دیا، کہا عمر مجھے یقین نہیں تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں سے تم نکلو گے، تم نے میرا نام کیوں لیا ہے؟ اور آج
اس قدر ریاکاری آ گئی ہے، شہرت کی حرص آ گئی ہے، نہیں خیال آتا کسی کو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ نام آنا چاہیے، برائی میں آ جائے یا نیکی میں آ جائے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ عز و جلال کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اسے اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔